السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ پہلا لیکچر سن چکے ہوں گے اور آپ نے ترجمہ یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم الدرس الاول جیم جز کا دوسرا حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 11 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آیات نمبر 20 سے لے کر 25 تک ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 26 سے 28 تک یعنی سبق کے آخر تک ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ معنی جو ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ آپ اپنی بک کا پیج نمبر 11 نکال لیجئے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سنیے، اس کے بعد با محاورہ اور لفظی ترجمہ ہوگا، تو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیے۔ واو زبر وا اور اتقو، اذکرو، واو زبر وا اور اذکرو یاد کرو، واذکرو اور یاد کرو، اذ جب، انتم تم تھے، قلیل قلیل تھوڑے، کم تعداد میں، اس وقت کو یاد کرو اے مسلمانوں جب تم تھوڑی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کو اسلام کا ابتدائی دور جو ہے وہ یاد دلایا جا رہا ہے، جب مسلمان ابھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ مکہ کا ابتدائی دور تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ مستضعفون، ضعیف تھے، کمزور تھے، بے زور تھے، فی الارض، زمین میں۔ یہاں زمین سے مراد مکہ کی سرزمین ہے۔ یہاں تک پہلا جملہ ختم ہو گیا، فی الارض تک۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یہاں پہ نشان لگا لیجئے جملے کا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے۔ اے مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو جب تمہاری تعداد بہت کم تھی اور تم کمزور تھے۔ دوسرا جملہ دیکھیے، تخافون، خوف سے ہے، تم ڈرتے رہتے تھے، ان کے یتخطفکم، تمہیں اغوا کر کے لے جائیں، تمہیں اڑا کے لے جائیں، تمہیں اٹھا کے لے جائیں، الناس، لوگ۔ الناس تک دوسرا جملہ ختم ہو گیا ہے، نشان لگا لیں۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانما نہ کر دیں، یعنی تمہیں بے گھر نہ کر دیں۔ تم اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں لوگ اٹھا کر یا اغوا کر کے لے نہ جائیں، بے گھر نہ کر دیں۔ تو یہ اس وقت مسلمانوں کی کیفیت اور حالت تھی، کیونکہ ان کا وہ تعداد میں تھوڑے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں مشرکین اور کفار جو ہے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اس بات کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ڈرتے رہتے تھے اس بات سے
کہ کہیں تمہیں لوگ اڑا کر نہ لے جائیں۔ آگے دیکھیے فآواکم، آوا مأوا ملجا ٹھکانے کو کہتے ہیں، فآواکم تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم اور تمہیں تقویت بخشی، تمہیں طاقت بخشی، بنصرہ اپنی مدد سے، نصر مدد کو کہتے ہیں، بنصرہ تک جملہ ختم ہو گیا ہے، نشان لگا لیجئے، فآواکم وأیدکم بنصرہ تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو احسان اپنے یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں سرزمین مدینہ میں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں طاقت بھی عطا فرمائی، تقویت بھی عطا فرمائی۔ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے، تمہاری تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا اور سرزمین مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی عطا فرما دی۔ آگے دیکھیے وَرَزَقَكُمْ اور تمہیں عطا فرمائیں من الطیبات پاکیزہ چیزیں، رزق کے لفظی معنی ہوتے ہیں دینا، عطیہ۔ وَرَزَقَكُمْ اور تمہیں عطا فرمائیں من الطیبات پاکیزہ چیزیں، طیبات کھانے کی پاکیزہ چیزیں، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، تشکرون تک جملہ ختم ہو گیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں ضعیف تھے، قلیل تھے، تعداد تمہاری تھوڑی تھی، تم کمزور تھے اور تم اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں لوگ اغوا کر کے اٹھا کر نہ لے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تقویت بخشی، طاقت بخشی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، وَرَزَقَكُمْ اور تمہیں عطا فرمائیں من الطیبات پاکیزہ چیزیں، لعلکم تاکہ تم تشکرون اس کا شکر ادا کرو۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جس قدر جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اس وقت تک اضافہ کرتے رہتے ہیں جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں وہ غرباء کو بھی شامل کرے، ان کو بھی دے، تو اس قدر دینے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے یا ایہا اے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا خیانت نہ کرو اللہ سے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں تک پہلا جملہ ختم ہو گیا، اس آیت کا نشان لگا لیجئے، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو۔ دوسرا جملہ وَتَخُونُوا اور خیانت نہ کرو اماناتکم آپس کی امانتوں میں، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ تیسرا جملہ ہے وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو، تعلمون علم سے، علم کا مطلب جاننا ہوتا ہے اور تا شروع میں ہے، تعلمون، تعلمون کا مطلب تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تعلمون اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کی خیانتوں سے منع فرمایا ہے۔ پہلی خیانت ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے خیانت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حقوق اللہ ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی نہ بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، یہ اللہ تعالیٰ سے خیانت ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈالنا، آپ کی سنتوں کی خلاف ورزی کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے۔ اور تیسری خیانت وہ آپس کی امانتوں میں خیانت ہے۔ کسی نے کوئی امانت رکھی تو اس میں جو ہے وہ خیانت کر دی، یا کسی کو دھوکہ دیا تو یہ، یا اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں انسانوں پر ڈالی ہیں، انسانوں کے ذمے، وہ ادا نہ کرنا اور دوسرے انسانوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ انسانوں سے خیانت ہے۔ تو ان تینوں طرح کی خیانتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیانت بھی نہ کرو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خیانت نہ کرو، آپ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی نہ کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری پوری ادا کرو، اور جو حقوق ہیں وہ بھی پورے پورے ادا کرو۔ اور فرمایا کہ تم ان باتوں کو جانتے ہو، یعنی تمہاری عقل یہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے، یہ امانت میں خیانت جو ہے یہ بہت بری بات ہے، اس لیے ایسا نہ کرو۔ اگلی آیت دیکھ رہی ہے، وَعَلَمُوا اور جان لو، اعلموا جانو، جان لو، وَعَلَمُوا اور جان لو، انما بے شک اموالکم، اموال مال کی جمع ہے، اموالکم تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہے۔ فتنۃ تک جملہ ختم ہو گیا۔ وَعَلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو آزمائش قرار دیا ہے، ایک مال کو اور دوسرا اولاد کو۔ مال اس لیے آزمائش ہے کہ انسان بعض اوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود و قیود مقرر کی ہیں جائز و ناجائز کی، ان کی پرواہ کیے بغیر مال کو سمیٹنے میں لگا رہتا ہے، دوسروں کا مال جو ہے وہ کھا جاتا ہے۔ تو اس طرح مال جو ہے انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ بعض اوقات مال کا زیادہ ہونا بھی آزمائش بن جاتا ہے، اور بعض اوقات مال کا نہ ہونا بھی انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کہا ہے کہ انسان بعض اوقات اولاد کی محبت میں آ کر جائز و ناجائز کی حدود کا خیال نہیں رکھتا، اولاد کی محبت میں ان کو ناجائز جو ہے وہ کمائی کھلاتا رہتا ہے، اس لیے یہ اولاد بھی انسان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور بعض اوقات اولاد کا نہ ہونا بھی انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے دونوں آزمائش ہیں۔ آگے دیکھیے، وَأَنَّ اور بے شک اللہ عِندَهُ اس کے پاس اجر اجر عظیم بڑا، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ اجر عظیم، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ یعنی یہ مال جو تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، اگر تم اس آزمائش میں پورا اترو گے، مال جائز طریقے سے کماؤ گے، جائز اور حلال طریقے سے اس کو خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں اس کو دو گے، غربا اور فقراء پر، مسکینوں پر خرچ کرو گے، تو یہی مال جو ہے تمہارے لیے نیکی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اسی طرح اولاد جو ہے اس کو حلال روزی کھلاؤ گے، اس کی اچھی تربیت کرو گے، تو یہی تمہاری اولاد تمہارے لیے تمہارے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنے گی۔ تو مال اور اولاد جس طرح آزمائش ہیں، اسی طرح انسان کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تو آخری آیت مبارکہ ہے، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ تو عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ اہم نکات جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ ہے مکہ کے ابتدائی دور کے حالات۔ بتایا کہ اس وقت مسلمانوں کے حالات جو ہے وہ بڑے کشیدہ تھے، مسلمان جو ہے بہت کم تعداد میں تھے، ڈرتے رہتے تھے کہ کافر جو ہے ان کو اغوا کر کے نہ لے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا خوف جو ہے وہ دور کیا، تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، اور رہنے کے لیے تمہیں جو ہے وہ جگہ عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خیانت سے اجتناب کرنے کا، بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سے خیانت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت، اور آپس کی امانتوں میں خیانت سے۔ اللہ سے خیانت کیا ہے؟ اللہ کے حقوق ادا نہ کرنا،
اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے؟ آپ کی سنتوں کی خلاف ورزی کرنا، آپ کے احکامات پر نہ چلنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے، اور اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض پورے نہ کرنا، اور امانتوں میں خیانت کرنا، کسی کی چیز جو ہے اس کو واپس نہ کرنا، یہ آپس کی امانتوں میں خیانت ہے۔ تو تینوں طرح کی خیانتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا۔ آخر پہ بتایا کہ مال اور اولاد جو ہے وہ انسان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ اگر انسان مال کو اللہ کے حکم کے مطابق جائز طریقے سے کمائے گا، جائز طریقے سے خرچ کرے گا، تو یہی مال اس کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنے گا، اور اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کرے گا، ان کو حلال روزی کھلائے گا، تو یہی اولاد اس کے لیے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنے گی، ورنہ دوسری صورت میں اس کے لیے دونوں چیزیں آزمائش کا ذریعہ ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد معنی دیکھیے، شر الدواب، بدترین قسم کے جانور، شر کا معنی بدتر، اور دواب جانداروں کو، جانوروں کو، چھپاؤں کو کہتے ہیں۔ شر الدواب، بدترین قسم کے جانور۔ استجیبو، جواب دینے سے ہے، استجیبو جواب دو، حکم مانو، پکار کا جواب دو، اور لبیک کہو۔ یحول حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے، پردہ بن جاتا ہے۔ مستضعفون، ضعیف سے ہے یہ لفظ، مغلوب، بے زور اور کمزور کو کہتے ہیں مستضعفون۔ اور آخری لفظ ہے لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو۔ تو عزیز طلبہ، یہ آیات مبارکہ جو ہے ان کا بامحاورہ اور لفظی ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو الفاظ مانی ہیں یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔